پھر آ جاتا ہے امام غزالی۔ امام غزالی جو ان سے ہیں بہت بڑے عالم، فلسفی اور محدث تھے۔ آپ نے جو ہے تعلیمی نفسیات اور بچوں کی نفسیات پہ بہت کچھ لکھا، تعلیم میں سزا اور کھیل کی اہمیت کو واضح کیا۔ آپ نے عقل، شعور، وجدان، الہام، علم، نفس اور نفس انسانی پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ذہنی بیماریوں کی وضاحت آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ انسان دو طرح کی دو چیزوں، روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں انسان کی شخصیت اور کردار کی تعمیر اور صحت مندانہ نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک نفس انسانی میں 4 قوتیں سرگرم عمل ہوتی ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں؟ قوت علم، غضب، شہوت اور قوت عمل و عدل۔ اگر ان قوتوں میں اعتدال برقرار رہے تو انسان ذہنی اعتبار سے صحت مند رہتا ہے، اور جب ان کا اعتدال بگڑتا ہے تو انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے۔ غزالی جو ہے وہ تعلیمی نفسیات پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا، اور فلسفہ تعلیم، تعلیم کے مقاصد، تعلیمی نفسیات، اصول تعلیم و تدریس، استاد اور شاگرد کے تعلقات اور سزا کا نظریہ اور دیگر اس طرح کے بہت سارے امور پہ جو ہے غزالی نے بحث کی۔ وہ کہتے تھے کہ جو تعلیم ہے اس کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک تو معرفت کی حشر نشر، دوسرا تفسیر الکردار، اور تیسرا جو ان سے ہے معرفت الہی۔ امام غزالی کا یہ نظریہ امام غزالی نے پیش کیا کہ عالم جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، اور یہ جو نظریہ ہے یہ فلاطینوس کے نظریہ عالمگیر دین اور عالمگیر روح اور عالمگیر مادے سے انہوں نے اخذ کیا، ٹھیک ہے۔ عالم الملکوت کو یہ الہی دنیا کہتے تھے، عالم الجبروت کو یہ آسمانی دنیا، اور عالم الملک و شہادہ کو یہ مادی دنیا قرار دیتے تھے۔ امام غزالی نے فلسفہ اخلاق اور اخلاقی امراض جس میں حسد، جھوٹ، ریاکاری، غیبت اور جاہ پرستی جو ہے، اس طرح کی جو ہے بہت سارے اخلاقی امراض بیان کیے، اور ان کے علاج کے طریقے بھی امام غزالی نے بتائے۔ امام غزالی کے مطابق انسان مختلف مراحل سے گزر کر اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن الطفیل جو ہے یہ 1105 سے 1185، ابن الطفیل جو ہیں یہ ارسطو کے نظریات کے پیروکار تھے۔ آپ نے جو ہے بچوں کی طبعی، ذہنی اور سماجی نشوونما کے ساتھ ساتھ ماحولی مطابقت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آپ کے مطابق ذہنی صحت اور نفسی طب میں جو ہے ماحول کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے واضح کیا۔ ابن الرشد جو ہے اس کا پیریڈ 1126 سے 1198 تک کا ہے۔ ابن رشد جو ہے وہ عظیم فلسفی ہے جس نے فکر اور استدلال میں جو ہے سائنسی طرز عمل اپنایا۔ اس نے ارسطو کے نظریات کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان میں ترمیم اور اضافہ بھی کیا۔ ابن رشد نے روح اور جسم کے بارے میں یکسوئی کا نظریہ پیش کیا۔ روح اور جسم الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ روح جسم کی شکل میں ہی پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے فانی ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے خاتمے کے ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ابن رشد نے روح کی 5 اقسام بیان کی ہیں جو درج ذیل ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ روح کو فانی قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ کون سی روح ہے؟ غذائی روح، اس کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے، اور روح غذائی جو ہے وہ غذائی مقدار کا یہ روح جو ہے وہ غذائی مقدار کا تعین کرتی ہے اور ذائقے وغیرہ کا علم رکھتی ہے۔ پھر حسی روح آ جاتی ہے، اس کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، یہ خارجی ادراک سے متعلق ہوتی ہے۔ حسی روح جو ہے وہ ماحول میں موجود اشیاء کے بارے میں جاننے میں مدد دیتی ہے۔ پھر تخیلی روح کی بات کرتا ہے، اس کا تعلق ادراک سے ہوتا ہے، اور یہ تجرید اور تدبر اور غور و فکر کرتی ہے۔ شعوری روح جو ہے اس کا تعلق حالیہ واقعات، اشیاء کے بارے میں وقوف سے ہوتا ہے، اور خواہشاتی روح جو ہے اس کا تعلق آرزوؤں، امنگوں اور تمناؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن رشد نے علم کے بارے میں بھی نظریہ دیا۔ اس کے مطابق علم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک انسانی علم اور ایک روحانی علم۔ انسانی علم جو ہے اس کی حیثیت مستقل نہیں ہے، ارد گرد کی چیزیں بدلتی ہیں تو انسانی علم بھی بدل جاتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا علم جو ہے وہ روحانی علم ہے، اور یہ جو ہے یہ غیر فانی اور ابدی ہے۔ ابن رشد کے مطابق انسان حواس اور عقل اور بصیرت سے علم حاصل کرتا ہے۔ حواس کے ذریعے صرف
انسانی علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ عقل و بصیرت سے روحانی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلم مفکرین ہیں جنہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کی جو خدمات ہیں وہ ذہنی امراض کے علاج میں آج بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ابن مسکویہ 932 سے 1030، اس کا نام احمد بن محمد بن یعقوب تھا، اور آپ جو ہیں مشہور طبیب تھے، فلسفی تھے اور مورخ تھے۔ آپ نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، اور آپ کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ ڈارون کے خیالات کی سے بہت مماثلت رکھتا ہے، لیکن آپ کا جو نظریہ ارتقاء تھا اس میں روحانیت کا غلبہ تھا۔ ابن مسکویہ کے نزدیک مادہ ایک وقت میں ایک شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اس لیے ایک وقت میں ایک ہی چیز کا ادراک کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے اندر ایک ایسی قوت بھی موجود ہوتی ہے جو بیک وقت کئی اشیاء کا حسی ادراک حاصل کر لیتی ہے۔ یہ جو قوت ہے یہ روح کی ہے، جو کہ غیر مادی اور غیر فانی ہے۔ ابن مسکویہ کے نزدیک ہمدردی اور محبت سے معاشرے کا وجود قائم ہوتا ہے۔ معاشرے کی اکائی انسان ہے جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اگر روح حاوی رہے گی تو انسان ذہنی طور پہ تندرست رہے گا، اور اگر روح جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی تو انسان ذہنی بیمار ہو جائے گا۔ اس کے مطابق جو ہے روح انسان کے اعمال و افعال کو قائم رکھتی ہے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ عقل سے، اور جسم کا تعلق جو ہے وہ اوصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن مسکویہ جو ہے انہوں نے تعلیم کا مقصد انسان کی بہتری اور تربیت کو قرار دیا، اور ان کے مطابق انسان پیدائش کے وقت جو ہے بالکل معصوم ہوتا ہے، اور اس کا ذہن سادہ اور جو ہے صاف تختی کی مانند ہوتا ہے، جس پر ہر قسم کی اخلاقی خصوصیات جو ہیں وہ نقش کی جاتی ہیں، لیکن عقلی سطح پر انسان میں نیکی اور بدی میں تفریق کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کو بھی بہت اہم سمجھتے تھے، اور ان کے مطابق کھیل ہر انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے۔ پڑھنے سے جو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کا علاج جو ہے وہ کھیل کود سے ممکن ہے، اور اس کے بعد کھیل کود کر کے انسان دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتا ہے اور مطالعے کے لیے دوبارہ سے تیار ہو جاتا ہے۔ پڑھائی لکھائی اس وقت ہی جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے جب اس کو وقفے وقفے سے جاری رکھا جائے۔ اگر مسلسل پڑھائی کی جائے تو ان کے مطابق وہ اتنی مفید نہیں ہے جتنی کہ وقفے وقفے سے پڑھائی کرنا۔